ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور قرآن ایسا جھگڑیلو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، جس کو اپنے آگے رکھ کے زندگی گزارے گا اس کو جنت کی طرف کھینچے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ یار وہ میری عمر تو چلی گئی ہے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوئی عمر رب العزت نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی۔ الحمدللہ جو ہمارے بزرگ ہیں، میری طرح عمر ہے بڑے، تو وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور قرآن پاک کو ہمارے اس مدرسے اندر تشریف لائیں اور ان کو یہاں بھرپور ان کو محنت کی جائے۔ مختصر یہ بتانا ہے کہ قرآن اور علم ایسی چیز ہے کہ آپ من المہد الی اللحد، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک آپ حاصل کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ تو اسی کی ایک نظیر اور ایک مثال ہمارے سامنے ہمارے ہر دل عزیز بابا جی ہیں کہ کس عمر میں آ کر انہوں نے قرآن پاک کو ناظرے میں پڑھا اور اس کو ختم کیا، شروع سے لے کر آخر تک۔ اسے اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے بابا جی نے آج الحمدللہ یہ دستار فضیلت، یہ ایسی دستار فضیلت نہیں ہے، یہاں تو یہ ہمارے ہاتھوں سے چلو ایک دستار فضیلت ہوگی، لیکن حامل قرآن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو ہی نہیں، ان کے والدین کو بھی اللہ ایک دستار فضیلت دے گا۔ وہ دستار فضیلت کیا ہوگی کہ قیامت کے دن بھلے وہ چھوٹی عمر کا بچہ کرے یا بڑی عمر کا ہمارے جیسے بابا جی ہیں وہ کرے، والدین کے لیے یہ اعزاز ہر کسی کے ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کا اعزاز اللہ رب العزت اس کو تو کیا، اس کے والدین کو بھی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے یا آپ کی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ نجات کا ذریعہ کب ہوگا؟ جب قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا، اس کے مطابق زندگی گزار، پیغام جس تک پہنچے وہ یہ نہ سوچے کہ یار وہ میری عمر تو چلی گئی ہے۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، چاہے آپ چھوٹے ہیں، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، ہر عمر میں آپ اللہ کا دین سیکھ سکتے ہو، اللہ کا قرآن سیکھ سکتے ہو۔ آج الفضل قرآن اکیڈمی ماشاءاللہ اس کی طرف سے قاری نعمان مدنی صاحب کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ ایک پیغام دیا ایک قسم کا اپنے اس ادارے کی طرف سے کہ جو بھی بڑی عمر والا ہے الفضل قرآن اکیڈمی ان کے لیے کھلا ہوا ہے، اور قرآنی ادارے بھی جہاں بھی قرآن پاک کی خدمت ہو رہی ہے وہ بھی کھلے ہوئے ہیں، کہیں بھی آپ جائیں۔ لیکن یہاں پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے یہ ترتیب جاری کر لی ہے کہ جو بھی بڑی عمر والا آئے گا، وہ چاہے صبح میں اس کو وقت ہو، دوپہر میں وقت ہو، شام میں وقت ہو، کسی ٹائم بھی اس کے پاس وقت ہو، وہ یہاں آئے، قرآن پاک سیکھے، انشاءاللہ تعالی اسے قرآن پاک سکھایا جائے گا، اس کے ساتھ بھرپور محنت کی جائے گی، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس کا سارا اجر، جو یہ درخت لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں، اس کا سارا اجر ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز جو بزرگ اللہ رب العزت ان کے والد رحمت اللہ علیہ کو بخشے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے آخرت کا سفر آسان فرمائے، اور انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام بلند درجے اور نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو قرآن پاک سے لگاؤ اور قرآن پاک سے محبت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ کتاب کی نسبت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سے ہے، اور نسبتوں سے یہاں پر فضیلتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر نیچے ٹائل لگی ہوئی ہے، اور اس ٹائل کا تعلق اس مدرسے سے ہو گیا ہے، تو آپ کے لیے شرف کا باعث ہے، آپ کے لیے یہ فضیلت کی چیز ہے۔ یہی ٹائل مسجد کے ممبر و محراب میں ہوتی ہے، اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی پتھر جو کعبہ کے اندر لگا تو حجر اسود بن گیا، اس کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ یہی پتھر اگر واش روم کے اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے تو اس کی فضیلت گھٹ جاتی ہے۔
تو یہ نسبتوں کا تعین فضیلتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی تو وہ شخص بھی تمام شخصوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ جس کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی، جیسا کہ ایک کپڑے کی نسبت جب قرآن پاک سے ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کا جب غلاف بن جاتا ہے تو اس کپڑے کو آپ چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ وہ فضیلت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح نسبتوں کا تعین ہوتا ہے، جو شخص قرآن پاک سے جڑ گیا تو وہ قرآن پاک کی طرح فضیلتوں والا ہو گیا۔ اب وہ فضیلت والا بننے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی ہے کہ وہ فضیلت جو ہے صرف 6 سال کا بچہ حاصل کر سکتا ہے، وہ فضیلت جو ہے صرف 10-12 سال کا بچہ یا 20 سال کا لڑکا حاصل کر سکتا ہے، نہیں، بلکہ اس فضیلت کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی خود عمر 40 سال میں ان کو نبوت عطا کی گئی۔ یہ ہے کہ میری عمر کے جو بزرگ ہیں، جن کے دل میں یہ دعوت تبلیغ کی برکت سے شوق پیدا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی قرآن پاک پڑھوں، تو وہی اس لیے ہم اب نیت کر لیں گے اور عزم کر لیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ پاک ہمیں سعادت سے ہمیں نصیب نہ کرے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے الحمدللہ جو ہمارے بزرگ ہیں، میری طرح عمر ہے بڑے، تو وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور قرآن پاک کو ہمارے اس مدرسے اندر تشریف لائیں اور ان کو یہاں بھرپور ان کو محنت کی جائے گی اور ان کو پڑھایا جائے گا۔ اس میں کوئی ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ ہم تو دل کے اندر اس کو خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے مجھے اس عمر میں بھی سعادت دی ہے، تو اس لیے اللہ پاک ہمیں اس کی جو ہے خوشی نصیب کرے۔ تو اللہ پاک جو ہے آپ کو بھی بار بار اس کو، جتنے بھی لوگ جوان پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ایسے ہمارے ملک میں جوان ہیں جن کو بیچارے کو قرآن کو پتہ ہی نہیں کہ او بھائی بس کرو کیا الحمدللہ۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو جوان ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ تو میرا تو واسطہ تبلیغ سے ہے، تو میں اکثر لوگوں سے ملاقات، او بس کرو اللہ کے بس کرو بھائی، اللہ آپ لوگوں کو زندگی میں برکت ڈالے۔ تو اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، میرے بزرگوں سے بھی اور جوانوں سے بھی، کہ بھائی اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ تو اس کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور قرآن ایسا جھگڑیلو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جس کو اپنے آگے رکھ کے زندگی گزارے گا اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، جو اس کو پس پش ڈال دے گا اس کو قبر کے عذاب میں گرا دیتا ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے، ایک شیلڈ ہے اور قرآن پاک ہے، سند بھی ہے، تو ہم ان کے لیے جو ہے یہ انعامات بھی دے رہے ہیں۔ شیلڈ بھی ہے، قرآن پاک ہے، سند شیلڈ دیں آپ بھائی سب بچوں کو میرے سے مبارک ہو۔